السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، روحانی علاج اکثر بھائی جو ہے نا وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے اذکار بھی کیے ہیں، قرآن بھی پڑھا ہے، دعائیں بھی پڑھی ہیں، لیکن ہمارے گھر سے جادو نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ہمارے گھروں میں بہت پریشانی ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں یا ہمارا آپ خود علاج کر دیں تاکہ ہمارے گھروں سے جنات، جادو وغیرہ ان کے اثرات ختم ہو جائیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو جو فرائض اللہ ذوالجلال نے انسان کے ذمے لگائے ہیں نا، سب سے پہلے ان کو پورا کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے وضو ہے، وضو آپ سنت کے مطابق کرتے ہیں، نماز آپ وقت پر سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، اور ساری نمازیں، پانچوں نمازوں کے بعد کے اذکار، اور خصوصاً صبح کی نماز کے بعد کے اذکار اور مغرب کی نماز کے بعد کے اذکار، آپ صحیح پابندی کے ساتھ یہ اذکار کرتے ہیں، یہ آپ غور کریں۔ اور اس کے بعد پھر صبح کے اذکار ہوتے ہیں اور شام کے اذکار ہوتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار دعائیں منقول ہیں رسول اللہ سے۔ وہ بندہ جو نمازوں کے بعد اذکار کرے، صبح اور شام کے اذکار کرے، میرا دعویٰ ہے کہ اس کے اوپر جادو اثر نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی جادو کر بھی دے گا تو یہ دعائیں اور اذکار جو ہے یہ جو ہے نا حرز اعظم ثابت ہوں گی اللہ کی مہربانی سے، یہ اس کے اثرات کو ختم کریں گی۔ اب کوئی بھائی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دن رات اللہ کی عبادت میں رہتے تھے، ان پر جادو ہو گیا۔ تو صاف ظاہر بات یہ ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو ہوا نا، تو اس جادو کو کھولنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے یہ دو صورتیں، قرآن کی جو آخری صورتیں ہیں، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، یہ دو صورتیں جبریل امین نے پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دم کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فلاں کنویں میں جو ہے نا وہ بالوں پر دم کر کے ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے، وہاں سے ان کو نکالا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہو گئے۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جو بندہ صبح اور شام اذکار میں 3 بار سورہ یہ فلق اور 3 بار سورہ الناس پڑھتا ہے، اس پر جادو کے اثرات نہیں ہو سکتے۔ اگر اس کو جادو کیا گیا ہے تو اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے یہ بات آپ نوٹ فرمائیں کہ جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا کہ اللہ کا قرآن برحق ہے، یقین کریں بے شمار ایسے مریضوں کے پاس میں گیا ہوں جن کو جادو کی شکایت ہے، اور یہاں تک کہ جنات حاضر ہوئے، انہوں نے مجھے کہا ہے بھئی ہم آپ کا نقصان کر دیں گے، آپ کے بچے مار دیں گے، آپ کی بیوی، آپ کا گھر تباہ کر دیں گے، بہتر ہے آپ جوتا پہنے اور گھر چلے جائیں۔ اور وہاں پر دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے۔ اور میں نے اسی وقت یہ بات کی ہے کہ میں ادھر آیا ہوں، یہ ہماری بہن ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے علاج کے لیے۔ باقی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں بچے ختم کر دیں گے، گھر ختم کر دیں گے، یہ موت و حیات کا مالک صرف اللہ ذوالجلال ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ میرے پاس صرف اللہ کا قرآن ہے، الحمدللہ میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اور رسول اللہ کے بتائی ہوئے دعائیں پڑھی اللہ کی مہربانی سے۔ جتنا سخت اور شدید قسم کے جنات، چاہے وہ غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، اہل کتاب سے ہوں، جو بھی ہو، اللہ کی مہربانی سے وہ معافی مانگنے لگ گئے ہیں، اور وہ الٹے پاؤں دوڑنا شروع کر دیا ہے اور معافی مانگنا۔ ہماری جان چھوڑے ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں دوبارہ اس مریض میں ہم نہیں آئیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی بات ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، سفلی علم ہو، کالا علم ہو، جو بھی ہو، آپ کو کسی بنگالی کے پاس، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، اعتماد کریں، جتنا آپ کا یقین قرآن پر زیادہ ہوگا، اتنے آپ کے دم کے اندر، آپ کے اذکار کے اندر اور آپ کی دعا کے اندر تاثیر زیادہ ہوگی۔ الحمدللہ ہمیں ہمارے استاذ المکرم نے، وہ آج دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کو ان کے قبر کو جنت باغ بنائے، حاجی یوسف صاحب فیصل آباد سے ان کا تعلق تھا، وہ میرے استاد تھے۔ میں یہ کام نہیں سیکھنا چاہتا تھا، انہوں نے زبردستی کہا نہیں آپ سیکھیں، ہو سکتا ہے کل آپ کو ضرورت پڑے۔ پھر ان کی اسرار پر میں نے یہ یعنی روحانی علاج کا میں نے مکمل جو ہے نا یہ تعلیم میں نے لی ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا استغفار کرے، گناہوں کی معافی مانگے، اور 5 وقت نمازیں پڑھے،
جو فرائض ہیں وہ ادا کریں، کسی پر ظلم زیادتی نہ کریں، اور قرآن پر یقین اتنا ہو جائے کہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی کلام ہے، کتاب اللہ ہے، اس کا توڑ کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ سب کے اوپر بھاری ہے۔ ساری آسمانی کتابوں سے سب سے زیادہ عظیم کتاب قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید پڑھیں۔ اور میں کچھ اذکار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے جو ہے نا، جو دم کرنے والا بندہ ہے وہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے آپ کو 3 مرتبہ جو ہے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اس کا یہ طریقہ کار ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو دم کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی آپ 3 دفعہ جو اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، آیت الکرسی مکمل 3 دفعہ پڑھ کے اپنے آپ کو پھونک مار لیں۔ چاہے آپ اپنے آپ کو دم کرنے لگے، چاہے کسی بھائی کو، کسی بہن کو دم کرنے لگے ہیں، یا اپنے گھر میں دم کرنے لگے، اس کا یہ ہوگا کہ جب آیت الکرسی پڑھ کے آپ اپنے آپ کو دم کر لیں گے، پھر دوران دم آپ پر کسی قسم کا جادو کا اور سائے کا، جنات کا اٹیک نہیں ہوگا، اللہ کی مہربانی سے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا کیا کریں، درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھیں، پھر جناب کیا کریں، یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا یہ آپ کتنی مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھیں، پھر آیت الکرسی دوبارہ پھر 7 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع 1 مرتبہ پڑھیں، اور آخری کل جو ہے قرآن مجید میں جو ہے سورہ اخلاص، سورہ الناس اور سورہ فلق، یہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ آپ یہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ یہ پڑھیں، اسألک العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو جو بھی ہے، اس کو جنات ہے، سایہ، جو بھی اس کے سارے اثرات کو اللہ ختم فرما۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دم کریں، اور آخر میں پھر آپ درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھیں، آپ پانی پر دم کر کے اس کو دے دیں، اس مریض کو دم کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وہ پانی ہے جو آپ نے مثلا دم کر دیا ہے، کسی برتن میں رکھیں جس کے اوپر ڈھکن وغیرہ ہو، بوتل وغیرہ ہو، تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ تو اس کے بعد جو مریض ہے، مریض کو آپ کہیں کہ یہ جو بیری کے پتے 7 عدد روزانہ لے، جب سورج نکل آئے یعنی صبح کا ٹائم روزانہ مقرر کر لیں، تو وہ جو ایک برتن لے، اس کے اندر جو ہے نا وہ پتے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے، جس طرح روٹیاں رکھتے ہیں، رکھ کر اس کو کسی پتھر کے ساتھ، نیچے پتھر ہو اور اوپر پتھر کے ساتھ مار کر بریک بریک کر کے پانی میں ڈالیں، اور تھوڑا سا پانی اس میں جو دم والا وہ شامل کر کے اس سے نہا لیں۔ اس کے نہانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے عام پانی کے ساتھ آپ صابن کے ساتھ مکمل نہا لیں، آپ کے جسم کی میل وغیرہ اتر جائے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ دم والا پانی اوپر سارے بہا دیں، اور اس کے بعد تولیہ استعمال نہ کریں۔ اور اسی طرح آپ ایک اور طریقہ بھی ہے، ہاں یہ جو ہے نا یہ بیری کے پتے 7 عدد، یہ 7 دن لگاتار آپ نے صبح کا ٹائم ایک ٹائم مقرر کر لیں، صبح روزانہ 7 دن نہائیں۔ نہانے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جسم کے سارے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ یعنی عام دنوں میں آپ جو ہے نا سرسوں کا تیل لے لیں، سرسوں کا تیل لے لیں، وہ آپ یہی جو میں نے دم بتایا یہ دم کر کے، جب آپ پانی دم کریں آپ سرسوں کا تیل بھی رکھ لیں، وہ بھی دم کر دیں، دم کر کے رکھیں۔ اگر سردیوں کے دن ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، زیتون کا تیل بھی دم کر سکتے ہیں، اسی طرح ساتھ زیتون میں تلوں کا تیل بھی مکس کر سکتے ہیں، کدو کا تیل بھی مکس کر سکتے ہیں، تھوڑا سا کلونجی کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں، یہ مکس کر کے آپ تیل رکھ لیں، ان کو بھی دم کریں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جو بھائی اور جو بہنیں، جو ہمارے بھائی ہیں، جب وہ نہائیں گے، نہانے کے بعد وہ تیل سر کے بالوں میں تھوڑا سا لگا لیں، اس کا یہ سڑ کو لگا لیں، داڑھی کو لگا لیں۔ اگر کوئی ہماری بہن ہے وہ نہانے کے بعد بالوں کو خشک کر کے بالوں کے سروں میں، بالوں کے جو سر ہوتے ہیں نا جڑوں میں، وہ تیل تھوڑا سا لگا لیں۔ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر دم کیا آئل ہر وقت رہے گا، اور جنات جادو وہ بالکل آپ کے قریب تک نہیں آ سکیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے، یہ صبح آپ روزانہ جو ہے نا تھوڑا سا آدھا کپ پی لیں، اور تھوڑا سا ہاتھ پر لگا کر جسم کے اوپر مل لیں۔ جتنے گھر کے افراد ہیں چاہے ہیں، سب کو آپ تھوڑا تھوڑا پلا دیں، اور تھوڑا تھوڑا جسم کے اوپر ایسے مل لیں۔ پھر اسی طرح رات کو صبح اور شام 2 دفعہ پانی پئیں، 3 دفعہ دوپہر کو بھی پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر اچانک کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے تو اس کو بھی آپ تھوڑا سا پانی پینے دیں، تھوڑا سا اس کو پکڑ کے اس کے اوپر چھٹے مار دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مہربانی سے جتنے بھی سالوں سے آپ کے اوپر جادو چلا ہوا ہے، جنات گھر سے نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ اور آخری بات سنیں کہ آپ کے گھر میں اثرات ہیں تو آپ اس طرح کریں، گھر کی جو جتنی دیواریں ہیں نا
آپ چھوٹا سا ایک بوتل والا شاور لیں جس میں سپرے جس سے ہوتی ہے، اس میں پانی ڈال کرنا تھوڑا تھوڑا رات سارے سائڈوں میں سارے کر دیں ہے۔ اگر آپ بعض کہتے ہیں نہیں کہ جب میں بیڈ پر سوتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب اپنے بیڈ سے دوسرے بیڈ اس بیڈ کے اوپر تھوڑا تھوڑا وہ پانی جو ہے نا چھڑک لیں۔ اسی طرح کوئی بہن کہتی ہے جناب یہ میرا کمرہ ہے، میرے ہسبینڈ کا میرا کمرہ ہے، جب میں کمرے میں جاتی ہوں مجھے تکلیف ہو جاتی ہے، گھر کا سارا میں اچھا وہ جو کمرہ ہے اس کے ساری دائیں جانب سارے بیڈ پر تھوڑا سا ہلکا ہلکا اس جو ہے نا چھٹا مارے پانی کا۔ بعض بہنیں کہتی ہیں بس ہم بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، کچن میں جاتی ہیں ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پھر میں کھانا پکانے کے قابل نہیں رہتی۔ تو اسی طرح جو کچن میں وہ روزانہ پانی تھوڑا سا جو ہے نا جیسے یعنی گھر میں جہاں بھی آپ کو تکلیف ہے، جہاں آپ کو بیٹھتے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں، جہاں سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، جہاں چلتے پھرتے ہیں، جہاں آپ کو اثرات تکلیف زیادہ ہوتی ہے، آپ وہاں پر وہ پانی جو ہے اس کے چھٹے مارے روزانہ۔ انشاءاللہ یہ امر جو ہے نا آپ 11 دن کر کے دیکھیں، 21 دن کر کے دیکھیں، 41 دن کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے جسم پر جو ہے نا بالکل جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت آ جائے گی، کیونکہ آپ نے قرآن پڑھا ہے۔ تو اگر کسی بھی بہن بھائی کو کوئی ایسا مسئلہ ہو، مشورے کے لیے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرمائیں 00 966 590 242 972۔ آپ کا ہمدرد قاری عبد المنان سیگم، جدہ، سعودی عرب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔